بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ فجر میں قرآن۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا جس دن پکارا جائے گا، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے پکارا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت لکھتا ہے، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب سچ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو۔ ہماری روح کا ہم سے کہنا ہے کہ تم نے ساری زندگی اپنے نفس کے پیچھے تباہ کر دی اور میرا کچھ بھی نہ سوچا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا۔ ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ذکر ہوتا ہے، منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے۔ اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا رہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو، اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے،
اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا آپ اپنے پورے دل سے کریں۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم موجود ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ شوہر کا بازو، خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، خود کو ترتیب دیا آخر از سر نو، تیرا انکار زندگی میں بہت کام آیا۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ ترک نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی۔ اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے تو صرف دمبا دیکھا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن کے بنا ادھورا ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، اور ایسے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں کہ اسے نئی شریعت اور کتاب نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور پہلی کتاب کا ہی تابع ہو۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے کھلانے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے اس قرب کو بتایا۔ جو بندہ حق بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جاتا ہے۔